بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شبواہ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ دارالفلاح کے زیر اہتمام رائل پیلس میرج ہال قصور میں شاندار پروگرام کا انعقاد، جس میں تعلیم و تزکیہ پروگرام میں فضیلت الشیخ محترم جناب محمد یوسف لاہوری آف سیالکوٹ نے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر نیکیوں کے ثمرات کے موضوع پر خوبصورت بیان کیا۔ دیکھیے گلستان نیوز کی اس ویڈیو میں۔ صلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے کو نیکی کرے تو تیرے تصور کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے اور تو اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے، یا پھر کم سے کم تیرے تصور کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کی بنیاد پر جو نیکی کی جاتی اس کے کیا ثمرات؟ چلیے آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، احسان کی بنیاد پر جو نیکی کی جاتی ان کا پہلا فائدہ، ان اللہ یحب المحسنین، مالک ایسے لوگوں سے محبت کرتے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فائدہ ہی کافی ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا چہیتا بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ اللہ کی محبت کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کی محبت اللہ کی شایان شان ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے تو پھر سید الملائکہ جبریل کو بلا کر باقاعدہ اس کا نام لیتے، اے جبریل، فلاں بن فلاں، فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں، فلاں گھر میں فلاں نامی شخص ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ جبریل بھی محبت کرتے، جبریل یہ پیغام 7ویں آسمان پہ عام کر دیتے، فلاں نامی شخص اللہ کا محبوب، میں بھی اسے اپنا محبوب بنائے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ یہ پیغام 7ویں آسمان سے 6 پہ آتا ہے، 6 سے 5ویں پہ آتا ہے، 5ویں سے 4 پہ آتا ہے، 4 سے 3 پہ آتا ہے، 3 سے 2 پہ آتا ہے، 2 سے 1 پہ آتا ہے، یوں 7 آسمانوں پہ اس انسان کا چرچا یوں ہوتا ہے کہ فلاں نامی شخص اللہ کا محبوب ہے، اور آسمان کے اندر جتنے بھی ملائکہ ہیں سب اس سے محبت کرتے۔ اچھا، یہیں پہ اکتفا نہیں ہے، یہیں پہ بس نہیں، بلکہ مالک اس انسان کی محبت کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ اتارتے اور زمین پر اس کی محبت کو گاڑ دیتے۔ گاڑنے کا مطلب کیا؟ زمین کی ایک ایک چیز اس سے محبت کرتی، پانی کا ہر قطرہ اس سے محبت کرتا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اس سے محبت کرتا ہے، صحرا کی ریت کا ایک ایک ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، پہاڑوں کا ایک ایک پتھر اس سے محبت کرتا ہے، جمادات، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، درندے، چرند، حشرات الارض، ایک ایک چیز کے دل کے اندر اللہ اس انسان کی محبت کو پیدا کر دیتے۔ آپ حیران نہ ہو کہ پہاڑ، جمادات، نباتات، یہ جمادات بھی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے تشریف لائے، مدینہ پہنچے تو آپ کی نگاہ پڑتی ہے جبل احد پر۔ جیسے ہی احد پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی محبت کرتے، درخت بھی محبت کرتے، شجر بھی محبت کرتے، پانی بھی محبت کرتا ہے، ایک ایک چیز کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت کو پیدا کر دیتے۔ سے بخاری میں حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابتدا کے اندر جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، کھجور کی ایک ٹہنی، کھجور کا ایک پودا درخت تھا، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ممبر بنا دیا گیا، جیسے ہی ممبر پر تشریف لائے
تو صحابہ کرام نے رونے کی آواز سنی کہ جیسے کوئی معصوم اور کم سن بچہ رو رہا ہے. غور کیا تو معلوم ہوا کہ کھجور کی وہ ٹہنی رو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی اس درخت کی یہ ٹہنی میری محبت میں رو رہی ہے. اللہ اکبر. آج یہ میری جدائی نہیں برداشت کر پا رہی. درخت بھی محبت کرتے, پہاڑ بھی محبت کرتے, پرندے بھی محبت کرتے, چرند بھی محبت کرتے, درندے بھی محبت کرتے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ نیکوکاروں کو اپنا محبوب بناتا ہے. جب مالک اس کو اپنا محبوب بناتا ہے, ساتوں آسمانوں میں اور پوری زمین پہ اس انسان کی محبت کو اللہ گاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, یہ چھوٹا فائدہ ہے؟ معمولی فائدہ ہے؟ اللہ اکبر. فائدہ نمبر 2. ایک فائدہ ہو گیا جی, سمجھ آگے بات یہاں تک آپ کو. فائدہ نمبر 2, اللہ اکبر. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سبحان اللہ. اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کلام اللہ کے اندر حضرت یوسف کا ذکر ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. کس سے بڑے ہیں واقعات بڑے, لیکن تاریخ انسانیت کا سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت قصہ یوسف کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تخت پہ بیٹھے, بھائی سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہیں, منگتے بن کے کھڑے, فقیر بن کے کھڑے. اے عزیز مصر, ہمیں کچھ کھانے کے لیے گندم دے. جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے بعد کہتے میں تمہیں گندم بعد میں دوں گا, کچھ بعد میں دوں گا, پہلے بتاؤ کہ تم نے آج سے برسوں پہلے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. بولے تیرے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یوسف ہی ہے, تو یوسف ہی ہے. کہا یوسف حال احوال بعد میں, خبر گیری بعد میں, ہمیں پہلے یہ بتا کہ تو یہاں تک پہنچا کیسے. اللہ, تو یہاں تک پہنچا کیسے؟ کہاں وہ قوے کی تاریکی, کہاں وہ بچپن, کہاں وہ کم سینی, کہاں وہ کھوٹے سکوں کے عوض بک جانا, کہاں یہ تخت و تاج, کہاں یہ عزت و سرفرازی, کہاں یہ حکومت و بادشاہت, کہاں یہ عظمت و رفعت. ہمیں وہ راز بتا کہ تو یہاں تک پہنچا کیسے. اس تخت و تاج کا راز بتا, اس عزت و شرف کا راز بتا, اس عظمت و رفعت کا راز بتا. اللہ, اس حکومت و بادشاہت کا راز بتا, تو یہاں تک پہنچا کیسے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جو راز بتایا, وہ راز آج بھی قرآن مجید کے اندر آیت کا ٹکڑا بن کے چمک رہا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اس تخت و تاج کا راز پوچھتے ہو, اس حکومت و بادشاہت کا راز پوچھتے ہو, اس عزت و سرفرازی کا راز پوچھتے ہو, یہاں تک پہنچنے کا راز پوچھتے ہو, تو سنو انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ کیسے ممکن ہے؟ جوانی بھی ہو, تنہائی بھی ہو, اور سامنے ایک عورت بھی ہو, اس عورت کے پاس حسن بھی ہو, جمال بھی ہو, وہ دعوت زنا بھی دے, وہ دعوت گناہ بھی دے, وہ دعوت بدکاری بھی دے, موقع ہونے کے باوجود, وقت ہونے کے باوجود, تنہائی ہونے کے باوجود, جوانی ہونے کے باوجود, دعوت زنا ہونے کے باوجود, دعوت گناہ ہونے کے باوجود, جو اپنے دل کے اندر رب کے ڈر کو پیدا کر لے, پہلو تہی سے کام لے, کنارہ کشی سے کام لے, اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دے؟ وَيَصْبِرْ, یہ کیسے ممکن ہے
کہ سالوں صبر کرتا رہے. وَيَصْبِرْ کا معنی حقیقت کے اندر یہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں وہ ہوں کہ جس نے زبان پر آج تک رب کے فیصلوں کے اوپر کوئی شکایت اور شکوہ کیا ہی نہیں ہے. مجھے قوے کی طریقی میں پھینک دیا گیا, میں نے کہا اللہ تیرے فیصلے پہ راضی. مجھے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا گیا, میں نے کہا اللہ تیرے فیصلے پہ راضی. میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کو ڈال دیا گیا, میں نے کہا اللہ تیرے فیصلے پہ راضی. میرے پاؤں کے اندر زنجیروں کو ڈال دیا گیا, میں نے کہا اللہ تیرے فیصلے کے اوپر راضی. مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا, میں نے کہا اللہ میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی. مجھے قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا, میں نے کہا اللہ میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیسے ممکن ہے جو سالوں مالک کے ہر فیصلے پہ راضی رہے, اللہ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے. کہا وہ راز یہ ہے, وہ راز یہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ ضائع نہیں کرتے. آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کر کے تو دیکھیں, مالک بڑی قدر کرتے. اللہ کے ہاں نیک اعمال کی بڑی قدر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی. یہ دو فائدے ہو گئے. کتنے فائدے ہو گئے جی؟ دو. نمبر ایک میں نے کیا بیان کیا, جو انسان احسان کی بنیاد پہ نیکی کرتا اللہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے. اور جو انسان احسان کی بنیاد پہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. چھوٹا سمجھ. نمبر 3, اللہ اکبر, ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیوں کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے, ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, معروف حدیث ہے. منہ میں پانی ڈالا, ناک میں ڈالا, کلی کی, محض پانی منہ سے باہر نہ آیا, منہ کے سارے بھی گناہ باہر آ گئے. ناک جاڑا, سارے گناہ ناک کے جھڑ گئے. منہ کو دھویا, منہ نہ دھلا بلکہ منہ کے ساتھ چہرے کے سارے گناہ بھی دھل گئے. بازو دھوئے, سر کا مسح کیا, کانوں کا مسح کیا. اس نیکی کی برکت سے اللہ کانوں کے سر کے سارے گناہ معاف کر دیتے. نماز فجر کو باجماعت ادا کیا اور اس کے بعد نماز ظہر کے لیے آیا اور آ کے نماز ظہر کو ادا کر لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز فجر سے نماز ظہر کے دوران جتنے بھی گناہ ہوئے, ان 2 نمازوں کی برکت سے اللہ سبھی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے. پھر پلٹا, پھر لوٹا, آ کے نماز عصر کو ادا کیا. یہ دوران میں جتنے گناہ ہوئے سارے صغیرہ گناہ معاف. پھر گیا, پھر واپس آیا, نماز مغرب کو ادا کر لیا. دوران میں جتنے گناہ ہوئے سارے معاف. پھر گیا, پھر واپس پلٹا, نماز عشاء کو ادا کر لیا. نماز مغرب سے نماز عشاء تک جتنے گناہ تھے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. پھر اس سے بھی آگے کہا نماز عشاء کو پڑھا, گھر گیا, جا کے سو گیا. صبح بیدار ہوا, نماز فجر کے لیے مسجد میں آیا, رکوع سجود کیے. قائم 2 نمازوں کی برکت سے اللہ رات بھر یہ سویا رہا, اللہ اس کے اعمال نامے میں اجر قیام کا لکھ دیتے. اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات. نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا یہ چھوٹے ثمرات اور فائدے ہیں؟ بہت بڑے بڑے فائدے. کتنے فائدے ہوگے جی؟ سب بولیں گے کتنے فائدے ہوگے جی؟ 3. نمبر 1 اللہ تعالیٰ محبت کرتے. نمبر 2 ضائع نہیں کرتے. نمبر 3 گناہ معاف ہو جاتے. ماشاءاللہ. یہاں ایک بات میں رک کے کہوں, ایک نکتہ سمجھ لیں کہ جو شخص احسان کی بنیاد پہ نیکی کرتے, میں نے نیکی کی تعریف آپ کو بیان کر دی کہ نیکی جو کتاب و سنت کے مطابق کرے اور احسان کی بنیاد پہ کرے, اس کے ثمرات. احسان کی بنیاد پر نیکی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب انسان احسان کی بنیاد پہ نیکی کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے
سامنے رکھتا, اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا. اور جو شخص اللہ کے احسانات کو نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے اسے دو فائدے ضرور ملتے ہیں. ایک فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے, اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی بھائی کو پتا ہے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بی بی سے کہا تھا, بی بی اللہ کے احسانات کو یاد کیا تھا, اللہ کے احسان کو یاد کیا. بی بی یہ گناہ نہیں ہو سکتا, اور پتہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہو ربی احسن مثواي, انہو ربی احسن مثواي, میں وہ ہوں کہ جس کے بھائیوں نے کوے کے اندر پھینک دیا, کوے کے اندھیروں میں پھینک دیا, اس کی تاریکی میں پھینک دیا, موت کے منہ کے اندر پھینک دیا, اور جس رب کی تدبیروں سے مجھے کوے سے نکالا, جس کی حکمتوں نے مجھے موت کے منہ سے نکالا, تاریکیوں سے نکالا, اور رہنے کے لیے محل جیسی جگہ عطا کی, مجھ کو زیب نہیں دیتا میں اس رب کی نافرمانی کروں. میرے بھائی تو مجھے کوے میں پھینک گئے تھے, وہ تو موت کے منہ میں دھکیل گئے تھے, وہ تو تاریکیوں کے سپرد اور حوالے کر گئے تھے. انہو ربی احسن مثواي, کس کی تدبیروں نے مجھے کوے سے نکالا, کس کی حکمتوں نے مجھے موت کے منہ سے بچایا, کس کی تدبیروں نے مجھے کوے سے نکال کر رہنے کے لیے محل جیسی جگہ دی, مجھ کو زیب نہیں دیتا میں اب اس رب کی نافرمانی کروں. یہ فائدہ ہے احسان کی بنیاد پہ نیکی جب انسان کرتا. فائدہ نمبر 4, یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے نیکیاں, چوتھا ثمر یہ ہے, اللہ اکبر, انسان کی مصیبتیں پریشانیاں اللہ ٹال دیتے ہیں. نیکیوں کی برکات سے کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں, مشکلات حل ہوتی, تکلیفیں رفع ہوتی, پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں, وہاں سے راستے ہموار ہوتے ہیں جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا, انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ان نیکیوں میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہاں سے راستہ بنتا ہے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا. معروف حدیث, 3 تھے, کسی جنگل کسی بیابان سے گزر رہے تھے, آندھی نے ان کو گھیرا, طوفان نے آ لیا, غار میں چھپے, ٹنو وزنی چٹان غار کے منہ کے دھانے کے سامنے آ کر منہ کو بند کر دیتے. اب بتلائیے, وہ تینوں کے تینوں تو موت کے منہ میں چلے گئے, بڑی دردناک موت ان کی نگاہوں کے سامنے, بڑا بھیانک انجام ان کے سامنے. لیکن بتلائیے کہ اس غار کے اندھیرے کے اندر اس بھیانک اور خوفناک منظر میں ان تینوں کو بچایا تو کس نے بچایا تھا؟ مالک نے. اور مالک کے سامنے انہوں نے رکھا تو اپنے نیک اعمال کو رکھا تھا. ایک نے اپنی پاک دامنی کا وسیلہ دیا, اللہ میں گناہ پہ قدرت رکھتا تھا, چچا کی بیٹی سے محبت بھی تھی, وہ بے بس بھی تھی, میرے سامنے لاچار بھی تھی, گناہ کا موقع بھی تھا. اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. اے مالک اس روز اگر میں نے گناہ سے پہلو تہی سے کام لیا تھا تو تیرے ڈر کی وجہ سے لیا تھا. ایک نے اپنی امانت داری کا وسیلہ دیا, اللہ سارا ریوڑ لے گیا تھا, دے کے تو کچھ گیا تھا, میں نے اس کے کچھ مال سے بہت کاروبار کیا, ریوڑ بن گیا, جب وہ پلٹا تو میں نے سارے کا سارا ریوڑ اس کو دے دیا, وہ لے کے چلتا بنا تیری رضا کے لیے تھا. پتھر سرکتا رہا. تیسرے نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ دیا تو بتلائیے راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ تینوں نکلے کہ نہیں نکلے؟ نیکیوں کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتیں حل ہوتی ہیں, وہاں سے راستے ہموار ہوتے ہیں, وہاں سے رستے نکلتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کوئی کرین نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, وہاں کس طاقت اور قوت نے انہیں راستہ دیا؟ وہ نیک اعمال کی طاقت تھی, وہ نیکیوں کی قوت تھی, اور اس کا وسیلہ تھا کہ جس نے ان کے لیے راستے کو ہموار کر دیا. یہ چوتھا فائدہ ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے چھوٹا فائدہ ہے؟ بہت بڑا فائدہ.
نمبر 5 میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ نمبر 5، نمبر کتنے ہو گئے فائدے جی؟ 4۔ نمبر 1 شروع سے ذرا چلیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 3 نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 4 نیکیاں کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، حل ہوتی ہیں، رفع ہوتی ہیں۔ نمبر 5 اللہ اکبر، نمبر 5 سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو انسانی جسم ہے، یہ جو انسانی جسم اور وجود ہے، یہ جو انسانی جسم اور وجود ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کے کسی پھل کے اندر، کسی فروٹ کے اندر، کسی خوراک کے اندر، کسی کیپسول کے اندر، دنیا کی کسی چیز کے اندر اس انسانی جسم کے لیے وہ طاقت، وہ قوت، وہ انرجی، وہ توانائی نہیں ہے جو انسانی جسم کے لیے طاقتیں، قوتیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اندر رکھی ہیں۔ نیکی کرنے سے جو انسانی جسم اور وجود کو طاقتیں ملتی ہیں، اعمال صالحہ سے جو روحانی طور پر مضبوطیاں ملتی ہیں، قوتیں ملتی ہیں، توانائیاں ملتی ہیں، وہ دنیا کے کسی پھل کے اندر نہیں، کسی فروٹ کے اندر نہیں، کسی سبزی کے اندر نہیں، کسی کیپسول کے اندر نہیں، کسی دوائی اور میڈیسن کے اندر نہیں۔ جو طاقتیں، قوتیں انسانی جسم کے لیے اللہ رب العزت نے نیکیوں کے اندر رکھی۔ ہمارے صالحہ میں بڑی قوتیں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ آج کل تو ویسے بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ کسی روز رات ہو تو عشاء کی نماز کے بعد آپ گپے لگائیں دوستوں کے ساتھ مجلس میں، اور گپے لگاتے لگاتے ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، بھی نیند آ رہی ہے، وجود تھک جائے گا، آرام کا کہے گا۔ اگلے ہی روز آپ ہی ہیں، رات ہی ہے، آپ آ جائیے، دوستوں کو خیر آباد کہہ دیجئے، مجلس سے برخاست کر دیجئے، تنہائی میں آئے، کچھ بھی کر لیں، چاہے قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دے، چاہے قیام میں چلے جائیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیدار آپ کل بھی تھے، وجود تھک رہا تھا، بے چین تھے، بے قرار تھے، بیدار آج بھی ہیں، آج اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں۔ جیسے ہی آپ نیک اعمال کو اور نیکی کو کرنا شروع ہوں گے، رزلٹ فوراً سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کے وجود میں توانائیاں آئیں گی، روحانی قوتیں ملیں گی، اور آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ نہ رات ختم ہونے کو آئے، نہ میرے سجدے ختم ہونے کو آئے۔ اللہ، میں سچ کہتا ہوں، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جب احسان کی بنیاد پر آپ نیکی کریں گے تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے ہی آپ قیام کی حالت میں جائیں گے، خدا کی قسم آپ کا من چاہے گا کہ میں ساری زندگی قیام میں گزار دوں، مجھے یوں ہی موت آ جائے۔ جیسے ہی اپنی کمر کو رکوع کی حالت میں خم کریں گے، آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسی حالت میں عمر بھر رہوں اور زبان اللہ کی عظمت اور اللہ کی تسبیح کے گیت گاتی رہے، سبحان ربی العظیم، اور مجھ کو موت آ جائے، ذرا اور جھکیں گے، سجدے میں جائیں گے، ناک ماتھے کو اللہ کے سامنے رگڑیں گے، زبان پہ سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح کی گیت ہوگے۔ آپ کی کیفیت ہوگی کہ ساری زندگی سجدے میں گزار دوں، مجھے یوں ہی موت آ جائے، یہی موت آ جائے۔ کر کے تو دیکھ، لیکن ہو احسان کی بنیاد پر۔ یہاں میں ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں، اس نقطے کو اگر آپ سمجھ لیں تو میں پورے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب اس نقطے کو سمجھ لیں گے، اس نقطے کو سمجھنے کے بعد آپ کو عبادت کا وہ لطف اور مزہ آئے گا کہ آج سے پہلے شاید کبھی آپ نے عبادت کے اندر وہ لطف اور لذت محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، صحیح مزے لینا چاہتے ہیں، زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو زندگی کا اصل مزہ اللہ نے اپنی عبادت اور نیکی میں رکھا۔
جو لطف انسانی جسم کو نیکی سے آتا ہے کسی چیز سے نہیں آتا. عبادت کیوں کریں میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے تو ہر رکن کی الگ ایک کیفیت ہے، لیکن میں یہاں سجدے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ عبادت کرتے وقت جب آپ سجدے میں گریں تو سجدے میں کیا کیفیت ہونی چاہیے جی اللہ ہم کو دے. وہ تو سن لیا، لیکن سجدے میں جو کیفیت آج کے بعد آپ کی ہو نا، وہ پتا کیا ہو؟ وہ صرف یہ نہ ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات تفصیل سے بیان ہوئی. مالک کے ہاتھ ہیں، بیادک الخیر، وہ اس کی شایان شان ہے، کیسے اس کے دونوں ہاتھ دائیں. حدیث میں اس کا ذکر. آپ اللہ کا چہرہ بھی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. اللہ تعالیٰ کے قدم بھی ہیں، اللہ کے قدم بھی ہیں. یہ زمین سے آسمان کا جتنا خلا ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا اور پھر ساتواں. ساتوں آسمانوں کے اوپر کرسی ہے. کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. اس کے اوپر عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق اللہ کی عرش ہے. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اللہ سے اوپر کچھ نہیں. کیفیت اللہ بہتر جانتے، ہم کو کیفیت نہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم کو بھرا جائے گا. حل امتلاتی بھر گئی فتقول حل من مزید، کہے کہ نہیں اللہ اور ابھی پیٹ نہیں بھرا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے قدم ڈالیں گے. اللہ کے قدم ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ قدم ہیں، جو اس کی شایان شان ہے. ہمیں کیفیت کا نہیں پتا. آج کے بعد جب بھی سجدہ کرے تو کیفیت یہ ہو کہ میں اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہوں. کہاں گرا ہوں؟ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. لطف آ جائے گا، مزے ہی اور ہوں گے. اللہ کے قدموں میں گر کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہا ہوں. تو انسانی جسم کے لیے جو لذتیں اللہ نے اپنی عبادت کے اندر رکھی ہیں، نیکی میں رکھی ہیں، کسی اور چیز میں نہیں رکھی. تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان کر دوں. بے چینیاں، بے قراریاں بہت ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، فلاں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں. لکھ کے لے جائیے، دنیا کی کسی بیماری کے اندر، کسی مرض کے اندر، کسی تکلیف کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، کسی مصیبت کے اندر وہ درد نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں ہے، وہ بے چینی نہیں ہے، وہ بے سکونی نہیں ہے، وہ اضطرار نہیں ہے. جو بے چینی، جو بے قراری، جو بے سکونی گناہ کے اندر ہے. گناہ کرنے سے جو انسانی جسم کو اذیتیں پہنچتی ہیں وہ کسی بیماری سے بھی نہیں پہنچتی. تو یہ 5واں فائدہ ہوا کہ انسانی جسم کے لیے طاقتیں، قوتیں اللہ نے کس چیز کے اندر رکھی ہیں؟ نیکیوں کے اندر. کتنے فائدے ہو گئے جی؟ 5. یہ مختصر میں نے بیان کی. اب آگے چلیے. یہ تو فائدے تھے دنیا کے. اللہ محبت کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبتیں حل ہوتی ہیں. اب نیکیوں کا قبر کے اندر کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. کہاں فائدہ؟ قبر میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا نا تو نیکیاں ایک بیریئر کی طرح مضبوط دیوار بنا لے گی، اسے گھیر لیں گی. سرہانے کی طرف نماز آ جائے گی، سر جھکتا ہوگا اللہ کے سامنے، سجدہ آئے گا. دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا، قدموں کی طرف مسجد کی طرف چلنے کا عمل آ جائے گا، بائیں روزہ آ جائے گا. یہ نیکیاں ایک کھچار کی طرح، ایک دیوار کی طرح، ایک بیریئر کی طرح مضبوط چٹان بن جائیں گی قبر کے اندر اس انسان اور اس کی تکلیفوں کے درمیان. سبحان اللہ. سرہانے کی طرف آئیں گے تو سجدہ نماز کا عمل آئے گا، نہیں میری حفاظت کرتا رہا، آج میں اس کی حفاظت کروں. دائیں طرف سے کوئی مصیبت تکلیف آئے گی،
دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا تھا، دائیں ہاتھ دے بھائی کو پتہ نہ چلے صدقہ آ جائے گا، نہیں، دنیا کے اندر اس نے میری حفاظت کی، میں اس کی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، چھوٹا فائدہ ہے؟ معمولی فائدہ ہے؟ قبر میں دیوار، مضبوط چٹان، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا تو اچانک وہ پریشان ہوگا، قبر کے اندر ایک مانوس کن وجود، خوبصورت چہرہ اس کو دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا ابھی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ ہم نے تو سن رکھا تھا قبر میں تنہائی ہے اور اکیلا پن ہے، تو کون ہے؟ اور اتنا خوبصورت وجود اور اتنا حسین و جمیل چہرہ، کہے گا مجھے پہچانا نہیں؟ انا عملک، میں تیری نیکیاں ہوں۔ اللہ، میں وہی نماز ہوں جو تو پڑھتا رہا، میں وہی روزہ ہوں جو تو رکھتا رہا، وہی رکوع اور سجدہ ہوں، میں وہی تسبیح اور تکبیرات اور تحمیدات ہوں جو تو کرتا رہا، میں وہی ذکر اذکار ہوں، میں وہی تہجد ہوں، میں وہی اعمال صالحہ ہوں جس کو دنیا کے اندر تو بجا لاتا رہا۔ مجھے حکم ہے کہ میں قیامت کی صبح تک تیرا ساتھی بن کے تیرے ساتھ رہوں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ اس دنیا کے اندر بہترین جمع پونجی بینک بیلنس نہیں ہے، جمع پونجی مال اور دولت نہیں ہے، جمع پونجی اس دنیا کے اندر بہترین جمع پونجی وہ اعمال صالحہ اور نیکیاں ہیں۔ نیکیاں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تشریف لاتے اور قبرستان کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے، یا اہل القبور، اے قبرستان کے باسیوں، اما النساء فقد تزوجت، تمہاری جو عورتیں تھیں ان کے بیاہ کر دیے گئے، وہ نکاح دی گئی۔ واما الاموال فقد تقسمت، جو تم نے اموال چھوڑے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ هذه اخبارنا فما اخبارکم، دنیا کی تو یہ رپورٹیں ہیں، بتاؤ تمہاری کیا خبریں ہیں؟ اللہ، تمہارے کیا حالات؟ پھر خود ہی جواب دیتے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر قبرستان کے ان تمام مردوں کو چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے زندگی ملے اور انہیں یہ کہا جائے کہ میرے سوال کا جواب دیں، تو قبرستان کے تمام مردے مل کر ایک ہی جواب دیں کہ لوگوں، طویل سفر ہے، کٹن سفر ہے، تنہائی ہی تنہائی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کٹن اور طویل سفر کے لیے ذات راہ لے کے آنا۔ ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھ دی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جو قبر کا سفر ہے جس میں تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، اس کے اندر جو ذات راہ ہے وہ نیک اعمال اور تقویٰ ہے۔ اللہ، بہترین ذات راہ اور بہترین جمع پونجی جو انسان سمجھتا ہے وہ مال یا دولت نہیں ہے، بلکہ اس کے نیک اعمال اور نیکیاں۔ یہ تو قبر کی بات ہے مختصر۔ حشر کے اندر آخری بات ہے انشاءاللہ، میدان محشر میں اس کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ اکبر، میدان محشر میں کیا فائدے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک تقسیم سنی ہے، گناہ صغیرہ بھی ہوتی ہیں اور گناہ، پتہ ہے نا آپ کو، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ ہوتے۔ صغیرہ گناہ میں نے جب یہ عرض کیا کہ نیکیوں سے معاف ہوتی ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ بھی شرط۔ کتاب و سنت میں موجود ہے، صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، کتاب و سنت میں گناہوں کے حوالے سے تو یہ تقسیم موجود ہے کہ گناہ صغیرہ بھی ہوتی ہیں اور کبیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن نیکیوں کے حوالے سے یہ تقسیم کوئی نہیں۔ نیکی کوئی بھی صغیرہ نہیں ہوتی، اللہ، نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ نیکی ہر عظیم سے عظیم تر۔ بتلائیے، کوئی سنت صغیرہ ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی؟ کوئی حدیث چھوٹی ہو سکتی؟ قرآن کی کوئی آیت چھوٹی ہو سکتی؟ اللہ کا کوئی حکم چھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نیکیاں، ہر نیکی عظیم سے عظیم تر اور بڑی سے بڑی ہوتی ہے، نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں۔
حدیث میں الفاظ ہیں قیامت کا دن کچھ لوگوں کے اعمال کو لایا جائے گا، رکھا جائے گا، نیکیاں گناہ دونوں برابر ہوں گے، دونوں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اچانک اس انسان کی کوئی ایک نیکی آ جائے گی۔ کیا آ جائے گا؟ وہ کوئی بھی ہو سکتی، اسے رکھا جائے گا نیکیوں والے پلڑے میں، وہ پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اندر کسی نیکی کو معمولی مت سمجھیے۔ اگر کسی بھی نیکی کا موقع میسر ہے، کر گزریے، اس نیت کے ساتھ کر گزریے کہ شاید یہی وہ نیکی ہو جو قیامت کے دن میرے پلڑے کو بھاری کر دے۔ شاید یہی وہ نیکی ہو جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے، شاید یہی وہ نیکی ہو جو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ گناہ تو سب نے کیے، تو پھر ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے نیکیوں کی۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے نیکی کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ گردانیے، معمولی نہ سمجھیے۔ ہر نیکی کو اس ارادے اور نیت اور عزم کے ساتھ کر گزریے کہ عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن یہی نیکی ہو جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میرے پلڑے کو بھاری کر دے۔ قیامت کے دن ایک پل لگے گا جس کا نام کیا ہے؟ پل صراط۔ عام طور پہ یہ تصور ہے کہ یہ پل دنیا کے پل کی طرح ہوگا، چڑھے اتر گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صراط کا پل جو ہے اس کی اپنی ایک ہولناکی ہے، اپنا ایک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، باحفاظت گزرنے کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ وہ اوپر سے نیچے ہے، وہ اوپر سے، جنت اوپر ہے نا اور جہنم نیچے۔ بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وضع رأسہ فی حجر امرأتہ، سر بیوی کی گود میں رکھا تھا اور رو رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا، بیوی بھی رونا شروع کر دیتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے سبب آپ بتائیں گے، میں نے تو آپ کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا، آپ بتائیں آپ کیوں روئے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے تو قرآن مجید کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے نے، چند الفاظ نے رلایا۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جب پل صراط کو رکھا جائے گا، صراط کے پل کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور اسے کراس کیا جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی رسول ایسا نہیں ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے، کوئی صدیق ایسا نہیں ہے، کوئی شہید ایسا نہیں ہے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے، کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے، کوئی امام ایسا نہیں ہے، کوئی ولی ایسا نہیں ہے، کوئی دیندار ایسا نہیں ہے، کوئی عابد اور زاہد ایسا نہیں ہے، کوئی متقی ایسا نہیں ہے، اور جس نے بھی جنت میں جانا ہے صراط کے پل سے گزر کے جانا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں رو پڑا، پتہ نہیں عبداللہ کا وہاں کیا بنے گا رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صراط کا پل لگے گا، اللہ اکبر، آخری بات ہے، دیکھیے کتنا بڑا ثمر اور فائدہ ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے برق رفتاری سے، پلک جھپکتے ہی صراط کے پل کو کراس کر لیں گے۔ اب پلک جھپکنے میں کتنا کو ٹائم لگتا ہے، گویا کہ وہ ادھر تھے ہی نہیں، وہ تھے ہی ادھر۔ ایسی رفتار، کچھ کی رفتار اور کم ہوگی، کچھ کی اور، کچھ کی اور۔ اچھا جن کی رفتار بہت کم ہوگی نا، وہ اللہ سے پوچھیں گے مالک وہ جو پہلے گزرے تھے وہ تو پلک جھپکتے گزر گئے، بڑی رفتار تھی ان کی، اور ہمیں روک دیا گیا اور اذیتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو ان کو جواب ملے گا جو پلک جھپکتے گزر گئے ہیں، برق رفتاری سے گزر گئے ہیں، آج ان کی رفتار میں تیزی آئی ہے تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی اسی رفتار سے نیکی کرتے تھے، آج اللہ نے اسی رفتار سے ان کو صراط کے پل سے کراس کر دیا۔ دنیا کے اندر جتنی تیزی سے سبقت لے جائیں گے نیک اعمال کے اندر، صراط کے پل سے یہ نیکیاں گزرنے کے لیے اتنی ہی آپ کی رفتار کو تیز کر دیں گی۔ خدا اللہ اکبر۔
اب دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، یہ جو میں نے مختصراً کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے ثمرات اور فوائد بیان کیے، یار یہ معمولی ہیں؟ پیچھے آتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ جواب دیں۔ پہلا فائدہ کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسرا کیا تھا؟ اعمال ضائع۔ تیسرا کیا تھا؟ مصیبتیں۔ چوتھا کیا تھا؟ گناہ۔ پانچواں انسانی جسم کے لیے توانائیاں، طاقتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ قبر میں یہ انسان کے لیے ایک بیریئر، دیوار بن جائیں گے، ایک مانوس کن وجود بن جائیں گے، اور قیامت کے دن یہ نیکیاں، کوئی ایک نیکی بھی ایسی ہو جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور صراط کے پل سے رفتار کو تیز کرنے کا سبب بن جائیں گی۔ مطلب یہ کچھ چھوٹے فائدے ہیں، معمولی فائدے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔